الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد نبوته ولا رسول بعد رسالته ولا كتاب بعد كتابه ولا سنة بعد سنته ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد عزت و احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں اسی عنوان اور موضوع کے پیش نظر کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔
دعا فرمائیں اللہ کریم مجھے اس ارادے میں کامیاب فرمائے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ بحث چلتی ہے کہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے یا آزمائش ہے۔ عمومی طور پہ لوگ اسے نعمت ہی سمجھتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، بیوی بچوں اور اپنی فیملی سے جدائی بھی برداشت کر لیتے ہیں، اپنے سکھ چین سکون کو بھی برباد کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت نعمت ضرور ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ، ورنہ زیادہ تر تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر بھی آزمائش ہے کہ زندگی کا گزارا مشکل ہوتا ہے، اور یہ دولت ہو تو پھر بھی آزمائش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دولت کا نہ ہونا اتنی بڑی آزمائش نہیں جتنا دولت کا ہونا بڑی آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین بدأ غریبا، دین کی ابتدا غربت سے ہوئی، سیعود کما بدأ، ان قریب یہ لوٹ کے اسی صورتحال پہ آئے گا جہاں سے شروع ہوا تھا، فطوبی للغرباء، تو غریبوں کے لیے مبارک اور خوشخبری ہو۔ تو یہاں لفظ غریب کے کئی معنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہی معروف معنی لیا جائے تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ غربت اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا دولت بری چیز ہے۔ ہاں، اتنی غربت نہ ہو کہ انسان کے پاس جو بنیادی ترین ضروریات ہوتی ہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی، پہننے کے لیے موسم کے مطابق لباس، اور سر چھپانے کے لیے مکان، اور ٹریول کرنے کے لیے سواری، یہ 4 چیزیں انسان کی بنیادی ترین ضروریات ہوتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز انسان کی اپنی فیملی۔ تو ان کی تمام کی جو بنیادی ترین ضروریات ہیں، اگر وہ پوری ہو رہی ہیں تو یہ بندہ بہت خوش ہے اس بندے کے مقابلے میں کہ جس کے پاس یہ ضروریات، اس کے بعد اگلا سٹیپ خواہشات، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ جائیدادیں اور کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس، سب کچھ موجود ہے۔ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس کے لیے تو ایک آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ کمانے کے اندر اس کو شاید نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے بندوں کا حق مارنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ناجائز یا جائز کی تمیز کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اور سب سے جو بڑی آزمائش ہے وہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا جب حساب کتاب دینا پڑے گا نا تو وہ مرلہ بڑا مشکل ہوگا۔ جو آدمی جس کے پاس اپنی ضرورت کی چند چیزیں تھیں اور بس وہ جب دنیا سے گیا تو اس کے پاس حساب کتاب بہت زیادہ آسان ہوگا۔ میں اس کی ایک اور مثال بھی پیش کر سکتا ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی سے۔ آپ گھر میں تشریف فرما تھے اور کھجور کے پتوں کی بنی چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے تھے، اور ظاہر آپ کا بہت نازک جسم تھا، جسم مبارک، جسد مبارک۔ تو حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو اجازت ملی۔ جب وہ آئے نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے نا تو آپ کے کندھوں کے اوپر، پیٹھ مبارک کے اوپر اس کھجور کے پتوں سے جو اس کی رسی سی، اس کی بنی چٹائی تھی، اس کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو رو پڑے، آس پاس نظر دوڑائی تو نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، نبیوں کے سرتاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کل کائنات یہ تھی کہ گھر کے کونے میں مٹھی بھر جو رکھے تھے کھانے کے لیے، اور ایک مٹھی بھر کھجوریں پڑی تھی، اور سونے کے لیے یہی بیڈ تھا جس کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی کیسر و کسرا اور دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مزے لوٹ گئے اور ہمیں اتنا کچھ بھی میسر نہیں ہے کہ کسی نرم بستر کے اوپر تو سو جائیں، 2 ٹائم کی روٹی تو اچھی مل جائے۔ عمر کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو نبی سے دیکھے نہ گئے۔ تسلی کے لیے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے
کہ رب نے دنیا کے بادشاہوں کو جو دینا تھا ادھر ہی دے دیا، اور تجھے اور مجھے جو دینا ہے وہ اللہ اپنے دربار میں بلا کر کل قیامت کے دن جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ لیکن جن کے پاس مال و دولت ہے، اگر دو شرطوں کے ساتھ ہے تو پھر ان کے لیے وہ آزمائش نہیں ہے، ان کے لیے نعمت ہے۔ پہلی شرط ہو حلال کا، کسی قسم کی حرام کی اس میں کوئی رتی رائی برابر بھی نہ ہو، انسانی بس میں جہاں تک ممکن ہو تو وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مال و دولت آنے کے بعد وہ بندہ سانپ بن کے نا اس کے اوپر بیٹھ نہ جائے، اس کو خرچ کرے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے مال و دولت کا سب سے پہلا مصرف، یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مصرف وہ بتا سکتے ہیں؟ انسان کی اپنی ذات ہے، اللہ نے دیا ہے تو آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہن سہن اختیار کریں، ضرورت کے مطابق، بہت حد سے گزرا ہوا نہیں۔ اگر ایک انسان اپنی جان کے اوپر بھی نہیں لگا رہا، بل نفس کا علیہ کا حق، یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ اپنی جان کا بھی تو آپ کے اوپر آتا ہے، ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ بھوکا پیاسا رکھے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو یہ مال کیا قائم آئے گا؟ کل یہ مر جائے گا، مزے اڑائیں گے پچھلے وارث، اور حساب دے گا یہ۔ وہ ایک بڑی مشہور ہے تو کہانی سی، مجھے بڑی اس پہ حیرانگی ہوتی ہے، وہ میں نے جب دیکھی پڑھی سنی، ایک ویڈیو سے بھی بنی ہوئی تھی، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، مجھے بڑی عجیب لگی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، اسی موضوع کے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بندہ کسائی کی دکان پہ گوشت خریدنے گیا اور اپنے بجٹ کے مطابق وہ ایسے کر رہا تھا امیر، لیکن کہ آدھا کلو کلیجی دے دیں اور کلو گوشت دے دیں اور اتنا مٹن دے دیں اور اتنا چکن دے دیں، اور وہ بار اس نے لیا، اور اتنے میں ایک بندہ ڈالے پہ بیٹھ کے، ڈالا یہ خاص قسم کی گاڑی جس کو ہم ڈالا کہہ دیتے ہیں نا، اس طرح کے ڈالے پہ آیا، جس کو آپ ڈبل کیبن کہہ سکتے ہیں، ویگو ٹائپ۔ تو اس نے کسائی کو دور سے آواز دی، یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت جلدی میں ہوں، تو 10 کلو مٹن کر دے اور 10 کلو چکن کر دے اور 10 کلو فلاں کر دے اور بیف کر دے اور اتنی کلیجی کر دے اور وہ سارا کچھ نا، اور اتنا فروٹ پھل اور بھی اٹھایا ہوا تھا، تو یہ بھی سارا کچھ لیا اور بس گاڑی سٹارٹ کی، پیسے دیے اور جا رہا ہے نا۔ اب یہ تو ابھی کیلکولیٹ ہی کر رہا تھا کہ آدھا کلو کلیجی کے کتنے بنیں گے اور مٹن کے اور چکن کے۔ اچھا وہ چلا گیا، تو یہ بندہ کسائی سے پوچھتا ہے، یار یہ جو بندہ ہے یہ تو بڑا کوئی لینڈ لارڈ تھا، یہ کرتا کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، یہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں کوئی عورت بھی جو بیوہ ہو جاتی ہے نا، اس کا کوئی سہارا آسرا نہ ہو تو یہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، اور اس نے 3 بیوہ اپنے نکاح میں لی ہوئی ہیں کہ جن کے پاس بہت مال و دولت تھا، ان کا خاوند تو مر گیا نا، تو مال و دولت تو ظاہر ہے اس کی بیوی کا ہو گیا، تو اس کے بچے تھے نہیں، تو اس نے اس بیوہ سے شادی کر لی اور یہ عیاشیاں کر رہا ہے، اور روزانہ فروٹ کی گاڑی بھر کے لے کے جاتا ہے اور مٹن چکن اور قورمے اور بٹیر اور سب کچھ ان کو کھلا رہا ہے۔ یہ بٹیر مجھے دلیل خان صاحب کو دیکھ کر یاد ہے، سب کچھ کھلا رہا ہے۔ تو اچھا اب اس بندے کو بھی جوش چڑھا نا، اس نے کہا چل لا یار 10 کلو مٹن مجھے بھی دے اور چکن بھی، سارا کچھ لیا نا، اور فروٹ شوٹ اور جو تھا سب 5-5 کلو، اور گھر میں آیا نا تو بیوی پوچھنے لگی، محترم خیر ہے آج تو بڑے ماشاءاللہ وہ آپ، اس نے کہا کھا لے مزے اڑا لے، اس سے پہلے کہ ڈالے والا آ جائے۔ نہیں سمجھے؟ اس نے کہا اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور وہ ڈالے والا آ کر، چوتھا نے کہا تجھ سے کر لے اور مزے وہ اڑائے۔ تو محترم اپنی جان پہ لگائیے اس سے پہلے کہ ڈالے والا آ جائے۔ اگرچہ یہ ہے لطیفہ لیکن بڑا سبق آموز ہے۔ ہم ساری زندگی جو کچھ کماتے ہیں اس کو جمع کر کر کے ایک ہی ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کل کھائیں گے، وہ کل کس نے دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے، اڑانے کی اجازت نہیں ہے، کھانے کی اجازت بہرحال ہے۔ تو پہلی انویسٹمنٹ اپنی ذات ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی بچے، فیملی، آپ کے والدین، ٹھیک ہے جی، آپ کے عزیز دوست رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کسی کو رزق زیادہ دے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، دیواریں لمبی اور اونچی کر لیتے ہیں، 4 پیسے زیادہ آ جائیں پھر ہم ایک الگ 10 مرلے کا 18 مرلے کا، بلکہ کراچی والے تو 120 گز کا 180 گز کا پلاٹ لیں گے اور اس کے اوپر ایک بڑی سی بلڈنگ جس کے گیٹ کے اوپر سے بھی ٹپک کے کوئی نہیں آ سکتا اپنا دیواروں سے،
تو ایک زمانہ وہ تھا جب گھروں کی دیواریں بھی نہیں ہوتی تھی، مین گیٹ کو تو آپ چھوڑیے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اب بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ تو میں نے کسی اللہ والے کی زبان سے سنا، وہ بات میرے دل پہ لگی، اور امید ہے آپ کے دل پہ بھی لگے گی کہ اللہ مال و دولت دے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ دیواروں کو لمبا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تو 4 پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری جو محترمہ ہوتی ہے نا، ہماری شریک حیات صاحبہ، وہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ اور مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جناب میں آپ کی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے لیے الگ گھر بناؤ۔ اور پھر وہ کہتی ہے میں دیہات میں نہیں رہ سکتی، مجھے شہر میں جانا ہے۔ تو پھر اس کے بوڑھے ماں باپ کو کیا فائدہ ہوا اس بیٹے کی کمائی کا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، یار دیکھو 2 کمائیاں ایسی ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، 2 کمائیاں۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں ایک ٹرانسپورٹ کی اور دوسری اپنی اولاد کی۔ میں نے کہا یار کیا مطلب، تھوڑی وضاحت۔ اس نے کہا ٹرانسپورٹ کی یہ ہے کہ وہ اپنا بیچارہ وہ خود ڈسا ہوا تھا ٹرانسپورٹ کا، ورنہ ٹرانسپورٹ کی کمائی تو لوگ کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میرا ایک ملازم ہے، یہ بندہ خود نیول پرسن تھا، ایک چیف صاحب تھے، اچھی خاصی سروس تھی۔ کہتا ہے میں نے گاڑی خرید کو دی ہوئی ڈرائیور کو، 1 پھر 2 دے دی، ہر چوتھے دن وہ اس کو ٹھوک دیتا ہے، اور جتنی مہینے میں کمائی آتی ہے 50,000 مجھ سے لے کر اس پہ لگا دیتا ہے۔ تو آج تک تو میں نے وہ کمائی نہیں کھائی ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں نا، اوور آل تو ویسے یہ نہیں ہے، تو دوسری کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے دوسری بات جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اولاد کی کمائی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے مجھے اپنی تنخواہ بتائی۔ تنخواہ بتانے کے بعد کہنے لگا میرے ابا حضور جو تھے نا، ساری زندگی ہمیں لسی سے روٹی کھلاتے تھے، اور لسی بھی وہ کہ جس کے اندر 1 گلاس لسی کا اور 10 گلاس پانی کے ملا کر گھر والوں کو، اور آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ ماں باپ کو کھلا سکتا تھا۔ کہتا ہے ماں اب اتنی بوڑھی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، کچھ کھا نہیں سکتی، اور والد دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر اس نے کہا اسی پہ آپ قیاس کر لیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کے والد نے آپ کو بڑا کیا، لیکن جب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے والدین کو کچھ کھلا سکیں، کچھ سہولیات دے سکیں، وہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو محترم، اپنے اوپر لگائیے، اپنی فیملی پہ لگائیے، اپنے ماں باپ پہ لگائیے۔ اچھا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کیجیے، کیونکہ وہ تو اسلام کا فرض ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے وہ واجب ہے، عشر ادا کرنا ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرنی ہے جو صاحب نصاب اس پر واجب ہے، یہ تو کمپلسری ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ انفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارا ٹاپک تو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ، نہ، وہ ہماری شرعی مجبوری ہے، نہیں تو لتر لگیں گے، اس کے بغیر ہمارا مال پاک نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہمیں تو اتنا مشکل کڑا حساب دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے دیکھا وہ 2 عورتوں، انہوں نے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے، فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ نہیں جی۔ فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کل قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں ان کو پگھلا کر گرم کر کے تمہارے ماتھے پہ لگائے، برداشت کر لو گی؟ نہیں جی۔ تو پھر دیا کرو زکوٰۃ۔ یہ تو نہ دیں تو بابا لتر لگیں گے، ماں باپ پہ خرچ نہ کریں تو لوگ بے شرم کہیں گے، بد اخلاق کہیں گے، بیوی بچوں پہ خرچ نہ کریں تو معاشرہ مجبوری ہے ہماری۔ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر خرچ کرنا آن جناب کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان پہ بھی خرچ کریں، آپ ان پہ بھی خرچ کریں۔ وفی اموالہم حق معلوم، اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کے مال و دولت کے اندر ایک خاص مقرر حصہ بھی ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم۔ سائل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دروازے پہ آ گیا، محروم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کی غیرت اسے آپ کے دروازے پہ آنے نہیں دیتی، اور جو میرے اور آپ کے دروازے پہ آ جائے نا مانگنے کے لیے، اسے اپنا احسان مند سمجھیے، اسے اپنا مہربان سمجھیے، اس کا حق تھا آپ کے مال کے اندر، میرے مال کے اندر، ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم چل کے جاتے اس کو دینے کے لیے، اس کی مہربانی کے وہ لینے کے لیے آ گیا۔ کوئی آپ سے اللہ کے نام پہ مانگے نا، مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگے، تو ایک ترتیب تو یہ ہے، اگرچہ یہ قرآن کی بتائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، جو آپ کے در پہ سوالی بن کے آ جائے اسے جھڑکی نہیں دینا، جھڑکی نہیں دینا۔ ایک تو ہماری ترتیب بھی ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں ہٹے کٹے ہو، مشٹنڈے ہو، دیہڑی لگاتے تو 900 روپیہ کما لیتے، مستری کے ساتھ جایا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، ہم تو پورے کے پورے موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں، دیکھو فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں بندہ ایسا تھا۔ ایک ترتیب یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس نے آ کر نا اللہ کے نام پہ مانگا ہے نا، تو بس
یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں۔ میرے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کسی کو یہ کہنے سے پہلے نا کہ تم مستحق ہو، یہ سوچ لیا کرو کہ مجھے جو کچھ ملا ہے رب کی طرف سے کیا میں اس کا حقدار تھا؟ میں اس کا حقدار تھا جو میرے رب نے مجھے دیا؟ نہ بابا نہ، نہ بابا نہ، حقدار نہیں تھا۔ یہ تو کسی کی دعائیں اور اس عرش والے کا کرم ہے کہ اس نے اتنا کچھ کر دیا۔ ہم سے زیادہ حسن والے، ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ عقل والے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک سورس آف انکم اور بہت مناسب، بہت اچھا، بہت عزت والا، جس میں خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور ساتھ نظام زندگی بھی چل رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ تو تقریباً اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے، میں شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں آزمائش بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بندوں کے پاس گیا۔ ایک بندے کے پاس گیا، خیریت ہے جی، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ جو میرے لائق ہو؟ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یار دیکھو میں برس کا مریض ہوں۔ برس وہ ایک بیماری ہوتی ہے، بڑے بڑے منہ پہ ایسے دھبے بن جاتے ہیں پورے جسم پہ نا انسان۔ تو یار میں جب بھی جاتا ہوں محفل میں تو مجھے احساس کمتری ہوتی ہے، لوگ مجھے مطلب اچھا وہ فیل نہیں کرتے میری اس وہاں پہ آمد کو، اور دوسرا میرے پاس کچھ جو نا اچھا کوئی انکم نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ تو اس نے دعا کی کہ چل اللہ تجھے اچھا بھی کرے، مالدار بھی کرے۔ اچھا یہ بندہ ٹھیک بھی ہو گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اونٹ دیے، اونٹ، 1 2 4 اور نسل بڑھتے بڑھتے بات کچھ عرصے میں ہزاروں تک پہنچ گئی۔ دوسرے بندے کے پاس وہ فرشتہ گیا، وہ بیچارہ سر سے گنجا تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کا کوئی مسئلہ جی؟ تو اس نے بتایا کہ تو میرا یہ مسئلہ ہے، تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کا زمانہ تو اس وقت تھا نہیں کہ وہ کرا لیتا، اور یا کوئی ایسی صورتحال۔ تو اس نے کہا یار یہ مسئلہ ہے، بہت گنجا ہوں تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، تو جو کاروبار جس کو ہاتھ ڈالتا ہوں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس نے دعا کی یا اللہ اس کو اس کی جان کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ ہے، یعنی یہ گنجا پن یہ بھی دور کر دے، اس کو مال و دولت بھی دے۔ تو اس نے گائے خریدی، کرتے کرتے کچھ عرصے میں، کچھ زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں اس کی گائیں بیل ہوئی۔ تیسرے کے پاس گیا، وہ بندہ اندھا اور نابینا تھا۔ جی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانیاں تو بہت ہیں، لیکن میرے لیے تو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ دن کے اجالے میں میرے لیے تو رات ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، اور دوسرا مالی معاملات میں بھی بہت کمزور ہوں۔ تو اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی بھی دے دی اور مالی معاملات بھی ٹھیک ہو گئے۔ وہ کیسے کہ اس نے ایک بکری کہیں سے اس کو مل گئی، اور کچھ زمانے میں وہ بکریاں بڑھتے بڑھتے، اور ویسے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے تو وہ ہزاروں میں ہو گئی۔ اچھا کچھ زمانہ گزرا، اب وہ فرشتہ انسانی، ان کو نہیں پتہ تھا یہ کون ہے، انسانی شکل میں دوبارہ آیا، اس پہلے کے پاس گیا کہ وہ اس کی اونٹوں کے ریوڑوں کے ریوڑ، اور ماشاءاللہ محترم جناب ایسے سوٹڈ بوٹڈ، اور بھی بہت سارے لفظ ہیں جن کے ساتھ آخر میں ٹیڈ آتا ہے، وہ سارے میں نہیں بولتا، تو سوٹڈ بوٹڈ پہ قیاس کر لیں، تو یہ بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کے پاس گیا، وہ بات ہی نہیں سن رہا بھائی۔ اس نے کہا بھائی ریکویسٹ ہے، میں ایک آدمی بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا، تو آپ مجھے دے دیں۔ دیکھیں ایک زمانہ وہ بھی تو تھا نا کہ آپ بھی تو پائی پائی کے محتاج تھے۔ اچھا بڑی محفل میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب اس کے بٹر سے بٹر کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں۔ اس نے کہا تو ہوتا کون ہے یہ باتیں کرنے والا؟ یہ مال میرے اپنی محنت کا ہے، اپنی کمائی ہے، یہ وہ ہے، بڑی باتیں کی نا۔ اس نے کہا اچھا چل یار، اگر تو واقعی ایسے نہیں تھا نا تو میں دعا کرتا ہوں تو جیسے تھا آج سے 10 سال پہلے اللہ تجھے ویسا کر دے۔ وہ فرشتہ تو چلا گیا، اور پیچھے سے جناب اس کی وہی برس والی حالت اور بیماری آئی، اور اونٹ مرنا شروع ہو گیا، اور سارا سلسلہ۔ اب یہ دوسرے کے پاس گیا جس کی گائیں بہت زیادہ تھیں، اس کو بھی جا کر یہی کہا۔ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے یاد کرانے والا کہ کل ایک وقت وہ تھا کہ میں در در کا بھکاری تھا، تو مجھے بھکاری سمجھتا ہے، تو مجھے یہ سمجھتا ہے، تو مجھے وہ سمجھتا ہے، بہت باتیں کی۔ اس نے کہا یار تو کہتا ہے نا کہ نہیں پہلے میں بہت امیر تھا، تو جیسے تو 10 سال پہلے تھا اللہ تجھے ویسا کر دے۔ گنجا بھی ہو گیا اور گائیں بھی بیماری آئی، اور جیسے آج کل لمپی سکن وہ ہمارے پورے ملک میں آیا رہی، وہ لوگوں کے تباہی بربادی ہو گئی ہے ہمارے پنجاب میں بالخصوص، اور ہمارے علاقے میں تو جس کے 10 جانور تھے ابھی ایک بھی نہیں ہے، جس کے 20 تھے ابھی ایک بھی نہیں ہے، لوگوں کے کروڑوں کے جانور مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو بہرحال اس کے جانور بھی مر گئے۔ تیسرے بندے کے پاس گیا جو بکریوں والا تھا،
اسے کہا یار میں ایک غریب آدمی ہوں، بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بہت مشکل سے گزارا ہے، راہ زیادہ سفر بھی نہیں ہے، تو آپ میری کچھ ہیلپ کر دیجئے۔ تو ایک وقت وہ بھی تو تھا نا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نابینے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا یار تو نے سچ کہا، باقی میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو پھر کیسے آیا آپ کے پاس؟ اس نے کہا اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا اور میں نے اس سے دعا کروائی تھی۔ اور مسلمانوں، دعائیں کروایا کرو، دعائیں کروایا کرو۔ کل میں نے ایک بندے کو کہا کہ یار دعا کر دیا کرو میرے لیے۔ وہ کہتا ہے جی میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ ٹھیک ہے، دعا تو آپ خود کریں۔ تو میں نے کہا یار دیکھو، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون نہیں بنایا کہ کون مجھے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب اعلان کرتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس نے یہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ مانگنے والا امام ہو یا مقتدی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، شب زندہ دار اور تہجد گزار ہو یا بے نمازی ہو، نہیں۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے آج کنسیپٹ کلیئر کر لیجئے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں میری رحمت کو حیا آتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جایا کرو تو ان سے دعائیں ضرور لیا کرو۔ تو اس نے کہا یار وہ ایک نیک بندہ تھا، آیا اور اس سے میں نے دعا کرائی تھی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کرم کر دیا، میری بینائی بھی واپس آ گئی، اور اس کے بدلے میں یہ اس نے اشارہ کیا، ویسے روایات میں آتا ہے، اس نے کہا یہ جو دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کے درمیان جتنی بکریاں چل رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، اور میں تجھے الاؤ کرتا ہوں، جا تو جتنی لے کے جا سکتا ہے لے جا، پھر بھی جب چاہیے تو پھر بھی آ جانا۔ تو یہ مسکرا پڑا، کہنے لگا یار آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ ایک مسافر ہیں، غریب الدیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اور میں تمہارے پاس آزمائش بن کے آیا تھا، اور تمہیں یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا تھا کہ ایک وقت وہ تھا تم تینوں کے پاس، اس نے تینوں کی کارگزاری اس کو سٹوری سنائی کہ تینوں کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے کہ پھر بہت کچھ آ گیا، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جن دونوں نے اپنے آپ کو فرعون سمجھا وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک بات اہل علم نے لکھی ہے، بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں تین جانوروں کا ذکر ہے، اونٹوں کا، گائے بیلوں کا اور بکریوں کا۔ بکریوں والوں کے اندر بہت عاجزی ہوتی ہے، بکری والوں کے اندر بہت عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بھی جو دنیاوی معاملات میں کام لیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرائی ہیں۔ اب بھی وہ طائف کے قریب وہ جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ وہ جنگل ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس میں ہمارے آقا بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور میں کہتا ہوں اس کائنات میں وہ بکریاں کتنی خوش قسمت تھیں جنہیں میرے آقا چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ جو بکریاں چرانے والوں نے پتہ ہے نا کہ وہ بکریوں کے ساتھ بھی ایک انداز تکلم ہوتا ہے، بکریاں ان کی بات کو سمجھتی ہیں، تو وہ کتنی خوش قسمت بکریاں تھیں جنہیں ایسے آواز دیا کرتے تھے وہ کہ جن کی آواز پر عرش کے فرشتے بھی لبیک کہتے تھے۔ تو یہ انسان کے اندر عاجزی لاتی ہیں۔ اور میں اپنی بات کو یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا تھا۔ ہم ہر جگہ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج ہماری امت یا ہماری مسلم امت بالخصوص پاکستانی قوم، اور جہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ ہم راتوں کو آرام سے سوتے ہیں، ان کے بچوں کے پاس نہ بستر ہے نہ چارپائی ہے، اور ساری رات ان کو مچھر کاٹتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کل ان کے پاس بہت کچھ تھا، ایک مہینہ پہلے بہت کچھ تھا، میں نے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی، وہ اپنے بچوں کے اوپر ایسے نا مچھر اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ وہ بچے ہیں جو اے سی میں سویا کرتے تھے۔ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرا مولا تیرے کن کے فیصلے یکدم میں دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو دست بستہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ جو کچھ ہو سکے مالی جانی جس حوالے سے بھی اپنے ان مظلوم، اپنے ان سیلاب زدہ، اپنے ان آزمائش زدہ بھائیوں کی امداد ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ
فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب الكائنات محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين ثم صل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى سيدات الطاهرات الأربع بنات النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته المطهرة رضي الله تعالى عنهم ثم صل كذلك على جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أهلك اليهود والهنود اللهم أهلك النصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف آمين ثم آمين يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أهم وأتم وأجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون